انڈیا کے اندر جو یہ وزٹ ہو رہا ہے تقریباً 10 سال کے بعد ہو رہا ہے۔ 2013 میں فیٹف کی یہ رپورٹ تھی کہ انڈیا کو ایک امیونٹی دی گئی تھی کہ اس کے اوپر کیونکہ جو آپ کے اینٹی منی لانڈرنگ لا ہیں وہ اتنے زیادہ اسٹرکٹ ہیں یا اتنے زیادہ ایفیکٹو ہیں کہ ہمیں اس کو ریویو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ ان کا خراب ہوتا ہے وہاں سے جب ہندنبرگ کی رپورٹ آتی ہے جس میں اندانی گروپ پورے کا پورا ایک اس میں تقریباً $200 بلین ایک منی لانڈرنگ میں انوالو تھا یا کوئی ایسے فائنینشیل ان کی جو بیسکلی اس کے اندر انوالو تھا وہاں پر۔ تو اس کے علاوہ اور بہت زیادہ جو ان کی پراپرٹی سیکٹر تھا یا اور بہت سارے ایسے سیکٹر تھے جیسے کیسینو وغیرہ۔ تو کیونکہ اس سے یہ ان کو پتہ چلتا کہ بعض اوقات یہ جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہوگی، کیسینو ہوگی یا پراپرٹی ہوگی، یہاں سے انڈین ایجنسیز منی ٹرانسفر کر کے یہ بیسکلی جو اپنی را کی ایجنسی ہوتی تھی کہ کسی دوسری کنٹری کے اندر اس چینل کے تھرو وہ اپنے ان کو سپانسر کیا جاتا تھا۔ تو اب ان کے کیونکہ باقاعدہ رپورٹس آئی تھی فیٹف کے پاس تو انہوں نے اس کے اوپر ایک 2020 میں پہلا وزٹ کرنا تھا، لیکن بیچ میں کووڈ آ گیا، وہ سسپینڈ ہوا، اس کے بعد پوسٹ پون ہوا، اس کے بعد 2021 کے اندر آ گیا، 2022 کے اندر۔ یہ اس کے بعد جو اصل آئی وہ نومبر 2022 میں۔ ابھی فیٹف کی جو ٹیم ہے وہ بیسکلی ہے انڈیا کے اندر۔ آپ کو پتہ ہے انڈیا تو ہمیشہ دوسروں کے آنکھوں میں دھول جھونکنے میں بڑا ماہر ہے، چاہے وہ ڈپلومیٹکلی یوز کرے، چاہے جتنی منی وہ اپنے اس کے لیے بہت زیادہ فائنانس کرتا ہے، بہت زیادہ اس میں خرچ کرتا ہے، لیکن اس بار اس کی ساری پالیسی ایک طرح سے اتنی زیادہ وہ ہو گیا۔ ایک تو یہ فیٹف کا اٹ سیلف دینا 350 کویسچن، ان 350 کویسچن کے اندر ذرا سیکٹرز دیکھیں کون کون سے کور کیے ہوئے ہیں۔ کوئی فیٹف کی ہسٹری کے اندر آپ کو ایسی چیز نظر نہیں آئے گی۔ انڈیا کے لیے ایک تو یہ بھی مسئلہ ہو گیا، انڈیا اپنا میڈیا تو کنٹرول ہو رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا نہیں کنٹرول ہو رہا، انٹرنیشنل آرگنائزیشن نہیں کنٹرول ہو رہی ہے اس کے اندر، اور وہاں پر یہ جو ایشو آ رہے ہیں ایک تو یہ کہ ان کو کیش کرنے کے لیے کہ دیکھیں ہم لا بنا رہے ہیں اس کی وجہ سے یہاں پر ہے، بٹ ایکچولی یہ لا اینٹی منی لانڈرنگ لا نہیں ہے۔ انڈیا کہتے ہیں جی میں گروئنگ اکانومی ہوں، میں ایپل کو میں نے یہاں پر لے لیا، مائکروسافٹ آ گیا، دنیا کی سب سے بڑی بڑی فائنینشیل آرگنائزیشن یہاں پر آ رہی ہیں، میں ہو سکتا ہے نیکسٹ آگے 2-3 سال کے اندر ہو سکتا ہے میں دنیا کی 3rd لارجسٹ اکانومی بن جاؤں۔ تو یہ اس کے لیے کتنا بڑا جھٹکا ہوگا۔ کیا یہ جو انٹرنیشنل یہ جو آ رہی ہیں ایپل آ گئی یا مائکروسافٹ یا بہت ساری بڑی بڑی آرگنائزیشن آ رہی ہیں انٹرنیشنل، کیا وہ یہ نہیں سوچیں گے کیا ہماری انویسٹمنٹ یہاں پر سیکیور ہے؟ گرے لسٹ میں انڈیا کا ہونا زیادہ نقصان دہ ہے بجائے اس کے بلیک لسٹ میں ہونا۔ گرے لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کنٹری آپ کی انڈر آبزرویشن ہے۔ بلیک لسٹ ہوتا ہے تو یہ تو اس کو ہم سکرین سے بھی نکال چکے ہیں، لیکن یہ انڈیا کے لیے اس سے نکلنا اس بار نہ تو وہ میڈیا کو مینیج کر پا رہے ہیں، ڈپلومیٹکلی اس کے فیلیئر ہے، اس کے پولیٹیکلی فیلیئر ہے، اور اس کے علاوہ انٹرنیشنلی دیکھیں اس کا امیج بڑے برے طریقے سے جو ہے نا یہاں پر اس کا وہ پڑ رہا ہے۔